تیرے جیسی ملے گی کہاں. آتی یا نہیں آتی؟ دعائے قنوت نہیں آتا؟ رب کے بنائے ہوئے قانون پر انگلی اٹھاتے ہو، قدرتی قانون پر انگلی اٹھاتے ہو. رب نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، آئین اسلام ہے، شریعت کا دستور اور منشور ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کی ہے. اور اب قانون بن رہا ہے مرد مرد شادی کرے. اب آپ بتائیے قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ مرد مرد شادی کرے. شاید یہ پہلے فائل بن کے ختم ہو گئے، اب مفعول بننا ان کو پسند آ رہا ہے. فائل بن کے یہ ختم ہو گئے، اب یہ مفعول بننا بڑا پسند کر رہے ہیں اور مفعول بننا بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. غیر ملکیوں کو، مغربی غیر مسلموں کو، مغربی تہذیبوں کو یہاں جگہ دی جا رہی ہے، یہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے قانون کو ٹکرایا جا رہا ہے. یاد رکھنا صرف یہ آئین اسلام نہیں، آئین پاکستان بھی ہے. پاکستان کے دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو اسلام اور ایمان اور شریعت کے خلاف ہوگا وہ کبھی بھی یہاں سے پاس نہیں ہوگا. آئین پاکستان ہے. جو لوگ بیٹھے کیا انہیں پاکستان کے آئین کا پتہ نہیں ہے؟ سب کچھ پتہ ہے. نہ انہیں پاکستان سے وفاداری ہے، نہ پاکستانیوں سے ان کو وفاداری ہے، نہ عوام کے یہ محب ہے، نہ پاکستان کے یہ لوگ محب ہیں. ایسے چھکو آئے جنہوں نے باقاعدہ قرآنی آیات اور اللہ کے قانون اور قدرت پر انگلی اٹھانی شروع کر دی. اللہ مرد عورت کو ملانا چاہ رہا ہے کہ مرد عورت ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان سے اولادیں ہوگی، ان سے نسل پروان چڑھے گی. اور یہ مرد مرد کو شادیاں کروا رہے ہیں، مرد مرد سے ملاپ کروا رہے ہیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والنبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا.
وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت ہوئی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ دین حق اور یہ ہدایت کا پیغام لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر یہ دین غالب آ جائے، سارے ادیان باطلہ پر یہ دین حق غالب اور حاوی ہو جائے، پوری دنیا میں مذاہب باطلہ پر یہ دین اسلام کا غلبہ اور غلغلہ اور چرچا، یہ دین اسلام اور دین حق اور پیغام حق لانے کا مقصد ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا۔ ظاہر بات ہے، رسول سے مراد خاتم الرسل ہے، رسول سے مراد خاتم الانبیاء ہے، رسول سے مراد یہاں امام الانبیاء ہے، رسول سے مراد یہاں سید الانبیاء، سید الکائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، سب پیغام حق لے کر تشریف لائے، سب ہدایت کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا تھا، ہر علاقے کے لیے ایک پیغمبر ہوا کرتا تھا۔ نبیوں کا پیغام ایک محدود جگہ کے لیے تھا، ان کا پیغام مخصوص لوگوں تک تھا، ان کا پیغام مخصوص افراد تک تھا، ان کا پیغام مخصوص قبیلوں خاندانوں کے لیے تھا، ان کا پیغام مخصوص ملکوں، شہروں، علاقوں اور قصبوں کے لیے تھا۔ لیکن یہ جو پیغمبر آ رہا ہے، یہ جو آخری رسول آ رہا ہے، اس کا پیغام ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک عرض کے لیے نہیں،
ایک ملک کے لیے نہیں تمام ملکوں کے لیے، ایک شہر کے لیے نہیں تمام شہروں کے لیے، پوری دنیا کے اطراف اکناف کے لیے، چار دھانگ عالم کے لیے، انس و جن کے لیے اس کا پیغام ہوگا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں سارے انس و جن کے لیے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ظاہر بات ہے جب رسول سارے عالم کے لیے تو ہدایت بھی سارے عالم کے لیے، پیغام بھی سارے عالم کے لیے، تعلیمات بھی سارے عالم کے لیے ہوگی۔ اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو، انسانوں کو انسانیت کی عبادت سے ہٹا کر مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر خالق کی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا میں آنے کا مقصد ان کا تھا غیر اللہ سے سر اور جبین کو ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تھا۔ سارے معبودان باطلاؤں سے اپنے عقیدہ اور نظریہ ہٹا کر صرف ایک اللہ کو اللہ مان کر، اس کی مان کر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ اور وہی پیغام، وہی ہدایت، وہی پروگرام، وہی دعوت لے کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اور آپ کی یہ ادا، یہ صدا، یہ ندا، پیغام حق کی آواز اور دعوت حق کی آواز، یہ کوہ صفا کی پہاڑی سے، غار حرا سے نکل کر کوہ صفا کی پہاڑی پہ، پھر کوہ صفا کی پہاڑی سے مکہ کی گلیوں میں، عکاس کی منڈیوں میں، اور چلتے چلتے پھر مدینہ طیبہ کے بازاروں پہ یہ آواز اور یہ صدا اور ندا لگی۔ ظاہر بات ہے اتنی رکاوٹیں تھی، غیر تو غیر اپنے بھی مخالفت پہ اتر آئے، غیر تو غیر اپنے بھی مخالفت پر اتر آئے، اپنے بھی بغاوت پر اتر آئے، اپنے بھی راستے پہ رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آئے، سگا چچا ہے۔ اور کوہ صفا کی پہاڑی پہ جب امام الانبیاء نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دستگیر اور کارساز مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ آواز کانوں سے ٹکرانا تھی، اسی وقت سب سے پہلے جس نے پتھر سے وار کیا یہ ابو لہب ہی تھا، جو سگا چچا تھا۔ تبا لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اور اس نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو بددعا دی۔ اس کی کیا بددعا لگے گی؟ خداوند عالم نے قرآن کریم میں پھر اس دشمن کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، تو میرے محمد کو، میرے لاڈلے کو، میرے لجپال کو، میرے محبوب کو، میرے خلیل کو، میرے دوست کو تو کہتا ہے؟ تجھے شرم آنی چاہیے، تو تباہ برباد ہو۔ اللہ کہہ رہا تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ہلاک ہو، تیری ذات ہلاک ہو، تیرے جسم پہ کیڑے پڑے، تیرے جسم بدبودار ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا تھا، اس کا جسم گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، بدبودار، اس میں مہک پھیل رہی تھی، بدبو پھیل رہی تھی۔ کرائے کے بنگیوں کو بلا کر، جمینداروں کو بلا کر، پھر اس کے بعد اس کو دور سے ہی بانس کے ذریعے جیسے ویسے کر کے اس کو ایک کھڈا کھود کے اس میں ڈال کے مٹی دور سے ہی پھینک دیا گیا۔ یہ انجام ہے دشمنان رسول کا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو روکنے کے لیے آڑے آئے۔ تو اتنی مخالفت کے باوجود یہ دین حق پھیلتا گیا، اتنی مخالفت کے باوجود یہ دین حق اور پیغام حق اور ہدایت کا پیغام پھیلتا گیا، پھولتا گیا۔ زیادہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حکم ہوا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، جہاں ایک عرصہ گزارا ہے، جہاں مکہ کی دھرتیوں کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا،
جہاں بچپن گزرا تھا، لڑکپن گزرا تھا، جوانی گزری تھی، شباب عروج پر آیا اور حکم الہی ہوا کہ یہاں سے آپ نے نکلنا ہے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا، اے بیت اللہ، تیری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، انہوں نے مجھے بہت ستایا، لہذا اب میں یہاں سے جا رہا۔ نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، اکیلا جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آیا پھر نبی علیہ السلام 10,000 نفوس قدسیہ کی جماعت لے کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام تنہا جا رہے ہیں، ایک وقت آیا پھر لشکروں کے لشکر لے کر نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے۔ نبی روتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک وقت آیا پھر نبی علیہ السلام خوشیوں کے ساتھ خوشیوں کے آنسو بہاتے ہوئے، سر پر دستار اور امامہ سجاتے ہوئے بیت اللہ کے اندر جوق در جوق خوشیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ مکہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، کفار کو پتہ چل گیا، انہوں نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اور لالچ دلائی تاکہ چور بیدار ہو جائے، ڈاکو بیدار ہو جائے اور راستہ روکے، اور کفاروں نے میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ جو بھی ان کا سر لا کے دے گا نبی یا ابو بکر صدیق کا، تو ایک کا سر لائے گا تو 100 اونٹ اور دونوں کا لائے گا تو 200 اونٹ، زندہ لائے یا مار کے قتل کر کے لائے، بار صورت ان کو انعام دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے یہ لالچ تھی، پھیل گئی۔ 100 اونٹ بہت زیادہ قیمت، کروڑ روپے پہ اس کی قیمت لگ گئی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قیمت جو ہے ہمیشہ سر والوں کی، یعنی قیمت والوں کی قیمت لگا کرتی ہے، جن کے سر کی قیمت ہو، اور جن کے سر کی قیمت نہیں ہوتی ان کی کوئی قیمت لگتی بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ قیمتی لوگ تھے، جانتے تھے کہ پھر آگے ہونا کیا ہے، سارے معبودان باطلاؤں پر ایک زلزلہ طاری ہونا ہے۔ گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا، لوگ پیچھے پیچھے آئے، کسی طرح نبی کو اور ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے۔ اسی اثنا میں ایک شخص تھا جس کا نام بریدہ اسلمی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار شمار ہوتا تھا۔ 80 لوگوں کو لے کر وہ راستے پہ بیٹھ گیا رکاوٹ ڈالنے کے لیے، نبی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی قریب ہوئے تو پوچھ لیا، بریدہ آپ کا نام کیا ہے؟ من انتا، آپ کون ہو؟ ومن این انتا، آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو بریدہ نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نام کا اچھا فعل نکال کے کہا فبرد امرنا وصلح، اب ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا من این انتا، آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو بریدہ اسلمی نے کہا میرا قبیلہ اسلم ہے، قبیلہ اسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلم کا معنی اسلام نالا سلامتی ہونا، آپ کا پیغام تو اچھا ہے، قبیلہ تو اچھا ہے۔ پھر کہا کس شاخ سے تعلق ہے؟ کہا بنو سہم سے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا خراجا سہموں کا، ابو بکر آپ کا بھی حصہ نکل رہا ہے۔ بریدہ دیکھ کر پریشان ہوا اور کہا کہ میں نام بتا رہا ہوں، یہ تو اچھا فعال نکال رہا ہے، اس کی زبان پہ اتنی مٹھاس ہے، اتنی تشنگی حلاوت ہے۔ فوراً بریدہ نے کہا ابسط یدک، اے نبی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں۔ قبیلے کا سردار ہے، 2 جملے سن کر مشرف کا اسلام ہو گئے۔ ظاہر بات ہے ان کے اسلام لانے سے پھر وہ 80 کے قریب جو لوگ تھے ان کے ماتحت، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے۔ کسی کو کسی نے کہا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، 2 سے 80 ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد سراقہ بن مالک نے رکاوٹ ڈالی، اسے بھی پتہ چل گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسی سراقہ کو دیکھا تو اس کے گھوڑے زمین کے اندر دستے چلے گئے،
پھر معافی مانگی اور کہا کہ میں جاتا ہوں، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے غصے کی نگاہ ہٹائی تو وہ گھوڑا زمین سے نکلا۔ پھر اس کے عزائم بیکار ہوئے، نیت خراب ہوئی، نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پھر پیچھے ہو لیا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ گھوڑے کو غصے کی نگاہ سے دیکھا تو وہ گھوڑا دوبارہ زمین پہ دستہ چلا گیا۔ پھر منت سماجت کی، نبی علیہ السلام نے دوبارہ چھوڑ دیا اور کہا کہ سراقہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ہاتھ پر تو میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم یہاں پیچھے پڑے ہو 100 اونٹ کی لالچ پہ۔ سراقہ یہ سنتے ہی فوراً معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، مجھے آپ چھوڑ دیں اور جو پیچھے آ رہا ہوگا ان کو بھی واپس لے جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، سراقہ واپس پلٹا، جو لوگ آ رہے تھے تعاقب میں ان کو کہا کہ میں آگے دیکھ آیا ہوں، تم بھی واپس چلو، میں آگے دیکھ آیا ہوں۔ بس یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو چلتے چلتے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے۔ قصہ مختصر، یہ 8 سال کا دور، مکہ سے مدینہ پہنچے اور 8 سال کا دور، 8 سال میں نبی علیہ السلام کی محنت کس قدر رنگ لائی کہ نبی علیہ السلام پھر سن 8 ہجری رمضان المبارک کو بیت اللہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سارے کفاروں پر لرزہ طاری تھا۔ اس وقت کے جو سردار تھے ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے اور مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، لیکن اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے سگا چچا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ ایک پہاڑ کی دامن پہ چلے گئے اور وہاں سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی جرمٹ کو دیکھ رہے کہ 10,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ ابو سفیان نے جملہ کہا، اے عباس، تیرا بھتیجا، اس کی بادشاہت دیکھ کس قدر نرالی اور شان والی بادشاہت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے میرے بھتیجے کی، یہ نبوت ہے، یہ نبوت کا کمال ہے اور یہ پیغمبری اور رسالت ہے۔ بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے؟ ساری دنیا کی بادشاہت نبوت کے نون پر قربان ہے۔ سارے انبیاء ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی کی ہمت نہیں نبی علیہ السلام سے آگے کھڑے ہو۔ شب معراج نبی علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جبریل نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کے آگے فرمایا، تقدم یا محمد، اے نبی آپ آگے بڑھیے۔ نبی آگے ہیں، نبی سے آگے کوئی نہیں، آگے تو درکنار برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ لوگ ویسے ہی شوشا چھوڑتے ہیں کہ نبی کو مانتے نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو پھر کون ہوتا ہے اس کے اندر کمی پیدا کرے۔ یا صاحب الجمال وایا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پہ کوئی قابل تعریف ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے چچا کہہ رہے ہیں بادشاہت کیا چیز ہے، نبوت بھی شان نرالی ہے۔ سارے انبیاء ہمارے نبی کے پیچھے۔ اس کے بعد مدینہ مکہ مکرمہ میں کسی نے یہ آواز لگائی کہ آج خیر نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے۔ تم لوگوں نے ہمیں بیت اللہ کے اندر بہت ستایا تھا، ہمارے یاروں کو دوستوں کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا، سنیرا کی آنکھیں نکلوائی تھی، ابو بکیہ کی تم لوگوں نے پسلیاں توڑی تھی، آج تم لوگوں کی خیر نہیں، بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، فوراً رکوا دی آواز اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صدا، کس قدر دین آیا تھا اور پھیلا تھا یہ پیغام۔ چلتے چلتے پھر 10,000 کا لشکر، پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ آخری ارشاد فرمایا تو 1,24,000 صحابہ کرام کا اجتماع قائم ہوا۔ تو
تو دین ایسے ہی نہیں پھیلا اور پھولا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سن 9 ہجری، بعض نے لکھا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کو کچھ علاقوں میں بھیجا، وہاں لڑائیاں ہوئی، پھر جو کفار کے لوگ تھے وہ گرفتار ہو کر آئے۔ نبی علیہ السلام قیدیوں کا معائنہ کر رہے ہیں، پاس سے گزرے تو ایک لڑکی کو دیکھا جس کا نام صفانہ تھا۔ اس لڑکی نے نبی علیہ السلام سے فریاد کی اور کہا ہلک الوالد وغاب الوافد، میرا والد مارا جا چکا ہے اور میرا راکھی جو ہے، میرا رکھوالی کرنے والا میرا بھائی، وہ میدان سے بھاگ چکا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، جو مشہور عرب میں مہمان نوازی پر تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یہاں تک سخاوت کا چرچا ہے کہ اگر گھر پہ کچھ نہ ہو اور ایک شخص بھی مہمان بن کے ان کے گھر پہ آ جاتا اور اونٹ کھڑا ہوتا اس کو بھی ذبح کر دیتے، اتنا قربان اور سخاوت کرنے والا شخص تھا حاتم تائی۔ اس کی بیٹی ہے صفانہ، آج گرفتار ہو کر آئی۔ نبی علیہ السلام نے آگے چل دیے بات سن کر، پھر وہ فریاد کرنے لگی نبی علیہ السلام سے، آپ مجھ پر احسان کریے، میرے والد مارے دنیا سے جا چکے ہیں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا، آپ مجھ پر احسان فرمائیے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو جوڑے دو اور سواری کے لیے گھوڑے دو، جا یہ سامان لے کر اپنے گھر۔ لیکن ایسے نہیں، صحابہ کرام کو فرمایا میلوں کا سفر ہے، لہذا تم لوگ جاؤ، انہیں وہاں تک چھوڑ آؤ۔ کئی میلوں کا سفر کر کے یہ عزت کے ساتھ، افتخار کے ساتھ اپنے علاقے میں اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے۔ تو حاتم نے دیکھا، بھائی نے دیکھا اور کہا کہ بہن آپ آزاد ہو گئی؟ کہا جی ہاں۔ کہا بچ کے آ گئی؟ کہا نہیں، گرفتار ہوئی تھی لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب آگے سے ایک جملہ کہا اور کہا کہ پھر تو تمہاری عزت بھی نیلام ہوئی ہوگی، تمہاری عزت پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوگا۔ بہن جلال میں آ گئی اور کہا کہ بھائی اللہ کی قسم ہے، مجھے آپ کی 4 دیواری کے اندر اتنی عزت نہیں ملی اور اتنی عزت کی حفاظت نہیں ہے جتنی عزت کی حفاظت میں نے صحابہ کرام کے بیچ میں محسوس کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں۔ جنگ قادسیہ کے موقع پہ دور فاروقی میں صحابہ جا رہے ہیں اور نیم برہنہ لڑکیوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا۔ کفاروں نے سوچا اور سمجھا کہ یہ لوگ نگاہ اٹھائیں گے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ظاہر بات ہے نگاہ اٹھے گی، اعمال پر حملہ، اعمال پر حملہ تو ایمان پر حملہ، پھر ان کے اوپر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن امیر نے آگے ایک جملہ فرمایا، کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بس نکل جاؤ یہاں سے۔ کتابوں میں لکھا ہے صحابہ اس طرح گزر رہے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے سوار ہو، ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا، جس کی برکت سے وہ سارے دوشیزہ اور نیم برہنہ عورتیں صحابہ کی ان اداؤں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کی ادا ہے جو صفانہ بنت حاتم کہہ رہی ہے اپنے بھائی کو، اور کہا کہ بھائی جلدی کرو، جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس سے بات کرو، رب ذوالجلال کی قسم میں نے انہیں دیکھا ہے، انی رأیتہ یفک الاسیرا، میں نے انہیں دیکھا ہے، وَيَعْرِفُ قَدْرَ الْكَبِيرِ، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ بہت رحم دل اور نرمی اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑوں کی قدر کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، آپ جلدی جائیں۔ ان کان نبیا، اگر وہ نبی ہے، فالفضل للمتقدم، پھر جلدی جانا یہ فضیلت ہے، جلدی جانا اور جلدی پہل کرنا یہ افضلیت ہے۔ وَإِن كَانَ مَلِكًا، اگر وہ بادشاہ ہے، فَلَا يَزُولُ مُلْكُ، تو اس کی بادشاہت پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، اتنا اخلاق والا شخص ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، سامان باندھا اور کئی میلوں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں پہنچا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا دور سے، جا کے مجلس بھی عجیب تھی، امام الانبیاء تشریف فرمائے صحابہ کی جرمٹ پہ،
نبی علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، مجلس ختم ہوئی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ پہچان لوں کم از کم یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے، تاکہ اس حساب سے میں آگے فیصلہ کروں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک کی بات یہ سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، اور مجلس ختم ہوئی تو میرے قریب آئے اور کہا کہ تم مہمان معلوم ہوتے ہو، لہٰذا آج تمہاری مہمان نوازی ہم کریں گے، میرے ساتھ گھر چلیں۔ عدی بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے چلا۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت آئی، انہوں نے کچھ پوچھا نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے پوری توجہ کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، نبی علیہ السلام ہر ایک کی بات سنتے اور اسے پوری توجہ کے ساتھ جواب دیتے۔ یہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ نہیں، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو کہیں رکتا ہی نہیں، بادشاہ تو اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے میں گزروں گا، یہاں کوئی ریڑھی والا نظر آئے، کوئی ٹھیلا والا نظر آئے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ پورے ٹھیلے ہٹا دیے گئے، پھاٹک پورا خالی کروا دیا گیا، کیوں؟ بادشاہ لوگ گزر رہے ہیں۔ غریب لوگوں کو کسی طرح غربت کے اندر، افلاس کے اندر اور تنگی کے اندر ان کو مار دو، یہ تو بادشاہوں کی عادت ہے۔ وہ گزرتے ہیں تو راستے بلاک کر دیتے ہیں، راستے ایک پتا اور پتھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو لگا یہ واقعی نبی برحق ہے، جن کی عادت شریفہ ہے کہ چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی اپنے پرائے ہر ایک سے توجہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے گھر پہ تشریف لے گئے، اور پھر یہ دل دل میں سوچنے لگا عدی کہ اگر مجھے اوپر بٹھائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا واقعی یہ نبی ہے، ابھی بٹھاتا کہاں ہے میں دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اشارہ فرمایا اور کہا آپ اوپر بیٹھیے، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ اخلاق دیکھ کر مزید اس سے رہا نہ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نام پوچھا، بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی، اگر تمہارے راستے میں ایمان لانے میں رکاوٹ اگر یہ چیز بن رہی ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، تو یاد رکھنا ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا میں کوئی کچا اور پکا مکان بچے گا نہیں جہاں دین اسلام داخل ہو کر رہے گا، ہر گھر میں دین اسلام داخل ہو کر رہے گا، یہ دور یاد رکھنا۔ اور اگر تمہارے ایمان لانے میں رکاوٹ فقیری بن رہی ہے کہ ہمارے پاس مال دولت کی فراوانی نہیں ہے، تو یاد رکھنا ایک دور آئے گا کہ وہ دور ہوگا کہ جب زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پانی کی طرح پیسہ بہے گا۔ عدی یاد رکھنا، اگر تمہارے ایمان لانے میں رکاوٹ یہ بن رہی ہے کہ خوف ہے، ایمان لے کر آؤ گے فلاں قتل کر دے گا، فلاں چچا تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، فلاں مار دے گا، تو یاد رکھنا ایک وقت، ایک دور آئے گا کہ ہرا اور صنعا اور یمن سے عورت سونے سے لدے لدائی بیت اللہ پہ آئے گی اور طواف کرے گی، اور یہاں سے پھر واپس خیر آباد ہو کر خیریت کے ساتھ اپنے گھر پہ پہنچے گی۔ اتنا امن و امان کا، سکون کا، سرور کا دور ہوگا۔ یہ تین چیزیں اس کے بعد عدی کہتے ہیں کہ میرا دل صاف ہو گیا، مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور نبی علیہ السلام سے میں نے فرمایا آقا میرا دل صاف ہو گیا، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائے، فوراً مسلمان کروائے۔ اور اس کے بعد عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات سنی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہ دور دیکھا ہے، وہ دور دیکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والا ہوتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ دینے والا ہوتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو ثانی عمر کہلاتے ہیں، سیرت عمر بن عبدالعزیز آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ ایک وقت آیا، بیت المال سے زکوٰۃ جمع ہوئی اور پوچھا گیا کہ زکوٰۃ لینے والا؟ کہا زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سارے امیر ہیں، سارے نصاب کے مالک ہیں، سب پر خود زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دیں گے کس کو؟ کہا اچھا کوئی مقروض، کوئی قرض والا ہو جس کو قرض کی ادائیگی کرنی ہو، اس کو پیسے دے دو تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ کہا دے دیا گیا، لیکن پھر بھی مال بہت سا باقی ہے۔ کہا اچھا کسی کی اگر شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اس میں جو اخراجات ہیں وہ اسے دے دو تاکہ وہ شادی کر لے، پھر اس کے بعد پیسے لگ جائیں۔ کہا پیسے دے دیے ان کو، ضرورت مندوں کو بھی، لیکن پھر بھی پیسے باقی ہیں۔ کہا اچھا
اہل کتاب کو دے دو. اہل کتاب یہود و نصارہ اس دور کے، وہ ان کو اس لیے دیا جائے تاکہ یہ ایمان کے قریب ہو جائے. ایمان کے اور اسلام کے یہ اخلاق والا تعلیمات اور پیغام دیکھیں گے تو شاید ہی ایمان کے قریب ہو جائے. تو ان کو کچھ پیسے دے دو. کہا پھر بھی باقی ہے. کہا علماء کو تحفے تحائف اور گفٹ دے دو. کہا دے دیے پھر بھی باقی ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری سلطنت جہاں جہاں تک ہے ان تمام پہاڑوں کے دامنوں میں خوراک بنا کر تیار کر کے رکھ دو تاکہ کوئی چرنے والا جانور حیوان باقی نہ رہے، کوئی اڑنے والا پرندہ باقی نہ رہے، ہر ایک تک یہ غذا اور کھانا پہنچے. اب دیکھیں نا، حکمرانی کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی سیرت تو پڑھیں. ایسی مشین پہ ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں ہے. پہلے الیکٹرانک سیکھ لے، پھر اس کے بعد تار اور مشین پہ ہاتھ ڈالے. یہ سارے ایسی لنگ دڑنگ فقیر آ گئے اور حکمرانی کرنے کے لیے کرسی پہ بیٹھ گئے. کرسی پہ بیٹھ گئے. الف سے ابجد، الف سے یہاں تک کہ کچھ حروف بھی انہیں معلوم نہیں ہے اور بات کر رہے ہیں دین اسلام پر. ہم نے پہلے انہیں کہا ہجڑو کھدڑو چھکو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے دین اسلام کی بات کرنا. تمہیں تو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، تمہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا. رب کے بنائے ہوئے قانون پر انگلی اٹھاتے ہو، قدرتی قانون پر انگلی اٹھاتے ہو. رب نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، آئین اسلام ہے، شریعت کا دستور اور منشور ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کی ہے. اور اب قانون بن رہا مرد مرد شادی کرے. اب آپ بتائیے قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے مرد مرد شادی کرے؟ شاید یہ پہلے فائل بن کے ختم ہو گئے، اب مفعول بننا ان کو پسند آ رہا ہے. فائل بن کے یہ ختم ہو گئے، اب یہ مفعول بننا بڑا پسند کر رہے ہیں اور مفعول بننا بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. غیر ملکیوں کو، مغربی غیر مسلموں کو، مغربی تہذیبوں کو یہاں جگہ دی جا رہی ہے، یہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے قانون کو ٹکرایا جا رہا ہے. یاد رکھنا صرف یہ آئین اسلام نہیں، آئین پاکستان بھی ہے. پاکستان کے دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو اسلام اور ایمان اور شریعت کے خلاف ہوگا وہ کبھی بھی یہاں سے پاس نہیں ہوگا. آئین پاکستان ہے. جو لوگ بیٹھے کیا انہیں پاکستان کے آئین کا پتہ نہیں ہے؟ سب کچھ پتہ ہے. نہ انہیں پاکستان سے وفاداری ہے، نہ پاکستانیوں سے ان کو وفاداری ہے، نہ عوام کے یہ محب ہے، نہ پاکستان کے یہ لوگ محب ہے. ایسے چھکو آئے جنہوں نے باقاعدہ قرآنی آیات اور اللہ کے قانون اور قدرت پر انگلی اٹھانی شروع کر دی. اللہ مرد عورت کو ملانا چاہ رہا ہے کہ مرد عورت ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان سے اولادیں ہوگی، ان سے نسل پروان چڑھے گی. اور یہ مرد کو شادیاں کروا رہے ہیں، مرد سے ملاپ کروا رہے ہیں. یہ کون سا آئین اور قانون اور دستور ہے؟ یہ دستور بنایا گیا باقاعدہ، کب بل پاس ہو گیا کچھ پتہ ہی نہیں. ایسی عذابات کم نہیں ہیں. ملک پر بحران ہے، معیشت ٹھپ ہے، اقتصادی بحران ہے، مہنگائی عروج پر ہے، سیلاب ہے، چترال میں زلزلہ ہے، دیگر اور اطراف میں اور ڈینگی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں. یہ سب کیوں ہیں؟ اللہ کی قدرت کو للکارا جا رہا ہے، اللہ کے آئین کو مذاق بنایا جا رہا ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اللہ کے عذابات مختلف شکلوں میں اور صورتوں میں پھر آئیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہی آ رہا ہے اور مزید یہ لوگ پھر عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم بات کریں گے تاکہ ہماری گرفت اللہ کے آنا ہو. ہم کہہ سکیں گے اللہ جہاں تک ہم آواز پہنچا سک رہے تھے وہاں تک ہم نے آواز پہنچائی. ہم نے اپنے درد دل کے سامنے، لوگوں کے سامنے، عقیدت مندوں کے سامنے ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. ہمارے اندر ایمانی حرارت تھی، ہمارے اندر اسلام کی چنگاریاں جل رہی تھی. ہم نے اسلام کے خلاف بننے والے آئین اور قانون کو پاؤں کی نوک پر رکھ کے اڑایا تھا اور ہم نے کہا تھا اس سے ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ملک کے استحکام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ظاہر بات ہے ایسے قانون بنیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، ایسے قانون بنیں گے تو اللہ کی ناراضگی آئے گی، ایسے قانون بنیں گے تو اللہ کے عذابات آئیں گے، اللہ کی طرف سے پھر آفات اور بلیات اور پریشانیاں اور بیماریاں پھر آئے گی.
تو ضرورت اس بات کی ایسے قانون بنا کر اپنے آقاؤں کو خوش نہ کرے. ہمارے ایک ہی آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی تعلیمات کو اسمبلیوں میں دستور اور قانون ساز بنایا جائے, پھر انشاءاللہ ہر شخص کو, ہر انسان کو, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ہندو ہو مجوسی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو امن و امان اور سکون والا پیغام نظر آئے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایسے قانون جو سراسر اسلام اور آئین پاکستان کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ اس بل کو ہر اعتبار سے کالعدم اور باطل اور بیکار فرمائے.